معزز مہمانان گرامی، جناب عبدالرزاق خان صاحب، جناب احسن چاشنی صاحب، جناب جے نظامی صاحب، جناب رفیع احمد صاحب، جناب فہیم الدین صاحب اور جناب رضوی صاحب اور بہت سے مہمانان گرامی، جناب پرنسپل حضرات، اساتذہ کرام اور میری پیاری بچیوں، السلام علیکم۔ میں اس بات کو اپنے لیے باعث افتخار، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سب کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ شہر کی ممتاز سماجی تنظیم فانوس نے ہمارے کالج میں اپنا 7واں ایجوکیشن ایوارڈ کی تقریب کو منعقد کرنے کے لیے چنا۔ تنظیم فانوس ہمارے شہر کی یقیناً واحد تنظیم ہے جو اساتذہ کرام کو ایوارڈ سے نواز رہی ہے۔ اساتذہ کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طبقے کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جا سکے جس کے لیے حقدار ہیں۔ ایسے وقت میں تنظیم فانوس نے اساتذہ کو ایوارڈ دے کر ایک قابل تحسین کارنامہ انجام دیا ہے، جس کے لیے میں ذاتی طور پر اور ہم سب اجتماعی طور پر بھی تنظیم فانوس کے مشکور ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیگر بڑی برائیوں کے ساتھ منشیات کی لعنت نے جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ میں اپنی پچھلی جو تنظیم فانوس میں جس میں مجھے ایوارڈ دیا گیا تھا، میں نے کہا تھا میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن وہ لمحات ہوتے ہیں جب میں کالج کی دیواروں کے باہر کچھ ہیروئنچیوں کو جو نشے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کالج کے قریب پاتی ہوں تو میرا دل بے چینی سے اور ایک خطرے سے دھڑک اٹھتا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے اس مقام کو چنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ زہریلی عادت کالج کے اندر آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ طالبات، یہ بچیاں، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارا مستقبل اگر اس طرح خطرے میں ہو تو یقینی طور پر ہمارے لیے بڑی تشویش کی جا ہے۔ اس سلسلے میں نے جہاں جب بھی موقع ملا اور جس سے بھی بات چیت ہوئی، میں نے اپنے اس خطرے کا، اپنے اس خوف کا اور اپنے اس ڈر کا احساس دلایا۔ اور ابھی بھی میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گی جو کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس طرف توجہ دے سکتے ہیں کہ مہربانی فرما کر مختلف گرلز کالجز کے چاروں طرف یہ ضرور دیکھیں کہ یہاں یہ ہیروئن پینے والے، یہ ہیروئنچی جو ہیں، یہ کیوں جمع ہیں اور اسی جگہ کو انہوں نے اپنے لیے کیوں منتخب کیا۔ تنظیم فانوس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں، یہ جو مادیت پرستی کا دور ہے، اس میں انہوں نے ایک جہاد کے انداز میں انسداد منشیات کی طرف توجہ دی۔ رفیع احمد جو ہمارے اس کے فعال پریزیڈنٹ ہیں اس فانوس کے، انہی نے اپنے لیے آج کے دور میں جہاں بہت سے راستے تھے ان کے لیے اس راستے کو چنا۔ لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، شاید اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ معاشرے کو اس زہر سے نجات دلائے، اور اس کے لیے انہوں نے جس طرح کوششیں کی ہیں یہ سب کے اوپر آشکارا ہے۔ میں اس سلسلے میں رفیع احمد کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا جو بھی جس جگہ پہ انہوں نے کام کیا وہ ہمیشہ اس نے کامیابی حاصل کی۔ میں اپنے تمام مہمانان گرامی کی شکر گزار ہوں جن کی تشریف آوری سے اس محفل کو منعقد کرنا ممکن ہو سکا اور جن کی آمد سے اس محفل کی رونقیں دوبالا ہوئیں۔ شکریہ بہت بہت۔ بہت بہت شکریہ محترمہ کریم۔ مناسب وسائل میسر نہ ہونے کے باوجود دھن کے پکے رفیع صاحب نہ جانے کیسے اس قدر اچھی تقریب ہر سال منعقد کر لیا کرتے ہیں اور ہر سال نمایاں اساتذہ کی ہمت افزائی کے لیے یہ محفل سجا لیتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں تنظیم فانوس کے صدر جناب رفیع احمد سے گزارش کروں گی کہ وہ براہ کرم یہاں تشریف لائیں
اور مہمانان گرامی کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کریں محترم جناب رفیع احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود قابل احترام مہمان محترم جناب ایس ایچ ہاشمی صاحب، عبدالرازق خان صاحب، زید نظامی صاحب، ہماری ہر دل عزیز کالج کی پرنسپل، اور میڈم نوشابہ صدیقی صاحبہ، ہمارے اس پنڈال میں موجود پروفیسر ڈاکٹر فہیم الدین صاحب، جناب ایس ایم آئی رضوی صاحب، سید حاکم علی بخاری صاحب، محترم جناب بی کے غوری صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام، ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کرام، پریس کے نمائندے اور میری بہت ہی جان سے زیادہ عزیز طالبات، آج کا یہ 7واں ایجوکیشن ایوارڈ تنظیم فانوس نے آپ کے کالج میں منعقد کیا، اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کی پرنسپل نے ہمیں یہاں پہ اجازت دی اور ہم نے 7واں ایجوکیشن ایوارڈ کی تقریب یہاں پہ منعقد کی۔ عزیزان محترم، ہم اپنے اساتذہ کا احترام اس سے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم استاد کا جتنا احترام کریں گے اتنا ہمارا نظریہ پاکستان اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قوموں کا مطالعہ ہم جب کرتے ہیں تو وہ ترقی یافتہ اس لیے بنی تھی کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا تھا۔ ہمارے پیارے پاکستان میں اساتذہ کا احترام وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمارے ملک میں علاقیت، فرقواریت، تعصب اور سب سے بڑھ کر منشیات نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ یہ پاکستان جہاں پہ بے شمار برائیاں ہیں، یہ پاکستان جہاں پہ بے شمار برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پیارا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح اساتذہ کا احترام کرتے رہیں گے اور ان کے اوقات میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا کا طاقتور ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ میں آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام اور اسٹیج پہ موجود مہمانان گرامی کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس بزم میں تشریف لائے اور یہاں آ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور یہ منشیات سے نفرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی تقاریب ہم انعقاد کرتے رہیں گے۔ میں محترمہ میڈم پروفیسر انیس جعفری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے تعاون سے یہ تقریب منعقد ہوئی۔ میں معزز مہمانوں میں پروفیسر یاسین شیخ صاحب کا، پروفیسر نجمہ طیب صاحبہ کا، ڈاکٹر شفقت بخاری کا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہماری اخلاقی مدد فرمائی۔ میں پریس کے نمائندوں کا شکریہ ادا کروں گا، پی ٹی وی ورلڈ پی ٹی وی کراچی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری اس بس کی کوریج کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے اور مضبوط پاکستان کو بناتے رہیں گے۔
محترم مہمانان گرامی جناب رازق خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات کو پس پش ڈالتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ جناب ایس ایچ ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ محترم زیڈ اے نظامی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیتوں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ محترمہ کنیز عابدی صاحبہ آپ کا تعاون کا شکریہ کہ اس کے بغیر اس تقریب کا انعقاد مشکل تھا۔ جناب ایس ایم آئی رضوی صاحب، جناب حاکم علی بخاری صاحب، جناب منیزہ بصیر صاحبہ اور ڈاکٹر فہیم الدین صاحب آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں تنظیم فانوس کی جانب سے۔ ایوارڈ یافتگان، پروفیسر صاحبان، آپ سب کا شکریہ کہ آپ کی بدولت اس تقریب کا وقار بڑھا۔ پریس سے متعلق تمام افراد کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ سینٹ جوزفس کالج کی طالبات آپ بھی شکریہ کی مستحق ہیں اور محترم خواتین چند طالبات اور محترم خواتین و حضرات آپ کا شکریہ کہ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اس محفل میں شرکت فرمائی اور آپ کی دلچسپی کے باعث یہ تقریب کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک شکریہ میں اپنی جانب سے فانوس کے صدر جناب رفیع احمد کا ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فانوس کے صدر جناب رفیع احمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ مجھے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا اور اس بات کا بھی شکریہ کہ اس تقریب کی نظامت کے لیے مجھے اعزاز بخشا۔ میں آپ کی مشکور ہوں اور اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باعث اگر کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہو تو درگزر کرنے کی درخواست بھی کروں گی۔ اور آخر میں انتہائی عاجزی کے ساتھ پھر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی طرف سے اور معزز حاضرین آپ کی طرف سے دعا کرتی ہوں، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ہمیں اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، ہمیں اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، زمین آسماں کچھ دکھائی نہ دے۔ اور وہیں پر اختتام کرتی ہوں کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے ہر جگہ اور دکھائی نہ دے۔